علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ٹیچر ہیں راولپنڈی میں ڈاکٹر حمید ملک صاحب، جس کی مہربانی سے آج میرا یہ مقام ہے کہ میں لاڑکانہ میں ایک چھوٹے سے شہر میں، موہنجودڑو کے ایک چھوٹے سے شہر میں اپنی ہومیوپیتھی کا نام کوشش کر رہا ہوں کہ بلند کروں اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے ہومیوپیتھی کو آگے بڑھا۔ چند اصول سے جو ٹائم کی نزاکت کے حساب سے بتانا چاہوں گا۔ سر تو انشاءاللہ شوگر پہ لیکچر دیں گے، مگر میں شوگر کے بارے میں یہ کہوں گا کہ شوگر کی کچھ اقسام جو ہیں، جیسے ٹائپ 1 ہے، ہم اسے کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز۔ اس کی وجوہات اور اس کے ریزن کو جب تک ہم نہیں پہنچیں گے، ہم شوگر کا علاج کبھی نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسری ہے ٹائپ 2، یہ ہے میٹابولک ڈس آرڈر۔ اس کی بھی جو وجوہات ہیں، جو کازز ہیں، ریزن تک اگر ہم نہیں پہنچتے تو کبھی بھی ہم ہومیوپیتھی میں شوگر کا علاج نہیں کر سکتے۔ یہ جو میڈیکلچر سے کچھ ایسی دوائیں آپ دے دیں گے، پیشنٹ کو کتنی بھی دوائیں دیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں۔ چند ادویات بتاؤں گا اور اس کے کچھ بیسک بتاؤں گا کہ علامات جو بھی ہیں، آپ میٹرامیڈیکل سے جو بھی پڑھیں وہ صرف آپ کو سمٹم نظر آئیں گے۔ پیشنٹ میں جو بھی سمٹم نظر آتی ہیں، سمٹم کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ڈیزیز ہوتی ہے۔ ہمیں جب پہنچنا ہوتا ہے تو اس ایک ڈیزیز تک پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ کو ہزاروں علامات ملیں گی، آپ ڈگمگا جائیں گے، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ بیماری کو ڈھونڈیں کہ اس علامات کے پیچھے جو بیماری ہے، اگر ہم اس بیماری کو نہیں پہنچتے تو ہم شوگر کا علاج کرنا تو میری نظر میں تو ناممکن ہے۔ بیماری کو ڈھونڈ لیا، اب بیماری کے پیچھے اس کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، جو ہانیمن نے ہمیں سکھایا ہے کہ علامات کو ڈھونڈیں، علامات کے پیچھے بیماری کو ڈھونڈیں، بیماری کے پیچھے اس سبب کو ڈھونڈیں۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہومیوپیتھی میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں۔ رکاوٹیں کیا کہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے، ظاہر ہے سیدھا سادہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، ایلوپیتھی ہو کے آئے گا، ایلوپیتھی دوائی کھا کے آتا ہے، تو ہم اسے کس دوا سے اینٹیڈوٹ کریں گے، نیکسٹ اور کیسے کریں گے۔ اگر ہم اسے اینٹیڈوٹ نہیں کریں گے تو ہماری دوائیں پھر بھی فیل ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے ہمارے ہومیوپیتھی میں کہ آج کل ہر بندہ ویکسینیٹڈ ہے، ہر بندے کو ویکسین تو لگی ہے، تو اگر ہم اسے تھوجا سے اینٹیڈوٹ نہیں کریں گے تو پھر بھی ہماری کوئی بھی دوا ہو، چاہے میازمیٹک ہو، پوائزن گروپ سے ہو، ایسڈ گروپ سے ہو، منرل گروپ سے ہو، وہ فیل ہو جائے گی، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تھوجا کو نقص کے بعد ضرور دینا تاکہ ہر بندے کو جو ویکسینیٹڈ ہے، جیسے کووڈ آ گیا، یہ بھی ویکسین لگی، اور اس سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے مختلف ویکسینز لگتی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ویکسین جو ہے انسان کو ہومیوپیتھی جو ہم دوا دیں تو اسے اثر کرے گی، نہیں کرے گی، اس سے ویکسینیٹڈ سے پاک کرنا ہے۔ اور تیسری وجوہات ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس ہربل دوائیں کھا کے بھی پیشنٹ آتے ہیں۔ ہربل میں پتہ نہیں کیا کیا حکیم صاحب سناتے ہیں، کوئی پوائزن ہوتے ہیں وہ مار کے کھلاتے ہیں، کوئی کشتہ جات ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو بھی اینٹی ڈوٹ نہیں کر پائے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم کسی بھی آٹو امیون ڈیزیز کا علاج کر پائے۔ شوگر بھی ایک آٹو امیون سروس ہے، تفصیل سے تو بتائیں گے، مجھے جو کہا گیا میں صرف چند الفاظ ہی بولوں گا۔ تو پلسر فلا ہومیوپیتھی کی وہ واحد دوا ہے، یہ یاد رکھیں کہ پیشنٹ سے جب ہم سوال کریں گے تو صرف ایک سوال ہمارا بنتا ہے کہ کیا آپ ہربل دوائی کھا کے آئے ہیں، تو اس میں ہم پلسر فلا کو پہلے رکھیں گے، نیکسٹ رکھ دیں گے۔ تھوجا کو لازمی رکھنا ہے۔ اگر آپ کو اپنی کلینک میں پریکٹس میں اضافہ کرنا ہے نا تو نیکسٹ کے بعد تھوجا، پھر پلسر فلا، اگر ہومیوپیتھی کوئی ہربل کھا کے آیا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا وہ بندہ ہومیوپیتھی سے ڈسٹرب ہو کے آیا ہے
میرے ٹیچر سلیم صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہربل کھا کے آیا تو ہم اسے بچا سکتے ہیں، ایلوپیتھک کھا کے آیا ہم اسے بچا سکتے ہیں، اگر غلط ہومیوپیتھی دوا کھا کے آیا ہے نا تو اسے مشکل ہے کوئی ہومیوپیتھی سینئر ڈاکٹر اسے بچا سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل بن جاتا ہے۔ تو ہومیوپیتھی دوائیں اگر کوئی کھا کے غلط دوائی کھا کے ہمارے پاس آیا ہے، کیس بگڑ چکا ہے، تو سب سے پہلے ایلوز 200 کی ایک ڈوز دینی ہے۔ ایلوز 200 ہر ہومیوپیتھی کے سائڈ افیکٹس جو اس کے پیشنٹ میں پائے گئے ہیں ان کو پہلے صاف کرنا ہے۔ اب پیشنٹ ہمارے پاس بالکل کلیئر ہو گیا۔ اب کیس ہسٹری میں سب سے پہلے ہم علامات پہ غور کر کے اس کے پیچھے بیماری کو ڈھونڈیں گے، بیماری کے پیچھے سبب کو ڈھونڈیں گے، سبب کے بعد ہم علاج کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہو جائے گی۔ شوگر ویسے کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی میں اس کا علاج نہیں، مگر شکر الحمدللہ میرے پاس ویڈیوز، میرے پاس ریکارڈ موجود ہیں جو شوگر میں بالکل کلیئر ہو چکے ہیں، ان کی HbA1c نارمل رہتی ہے، وہ میٹھا کھاتے ہیں اور بالکل صحت مند ہیں۔ 2-3 مثالیں آپ کو بتا دیں گے بس۔ ایک بچی تھی عمر اس کی تقریباً 17 سال تھی، جب میرے پاس آئی تو علاج کے لیے اس نے کہا کہ اسے شوگر ہے، ٹائپ 1 ہے۔ میں نے کہا اسے ٹائپ 1 شوگر نہیں ہے، اس کے پیچھے جو وجہ تھی پہلے اسے ٹائیفائڈ ہوا۔ ٹائیفائڈ میں غلط ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد جیسے ہی ٹریٹمنٹ غلط ہوئی اسے ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو آ گیا۔ کیوں؟ ایلوپیتھک میں کچھ ایسی سخت دوائیں ہیں، ایسی انجیکشنس ہیں، ویکسینس ہیں۔ ٹائیفائڈ کے بعد اسے ہیپاٹائٹس سی ہوا۔ ہیپاٹائٹس سی کے بعد اس کی ہیموگلوبن ڈاؤن ہو گئی، ختم ہو گئی، یعنی کہ بلکہ لو آ گئی، 4 پہ آ گئی۔ پھر اس کے بعد اسے شوگر ظاہر ہو گئی، اس کے مینسز بند ہو گئے۔ اب وجہ کیا تھی؟ اسے شوگر نہیں تھی، اس کے پیچھے ہیپاٹائٹس تھا، اس کے پیچھے ٹائیفائڈ تھا، ٹائیفائڈ کے پیچھے اس کے خاندان میں ٹی بی موجود تھی۔ جس کے بھی خاندان میں ٹیوبرکلوسس موجود ہے یا کینسر موجود ہے، اگر ہم اس کا بیس صحیح طریقے سے ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم پیشنٹ کی میری نظر میں نہیں کر سکتے، کیونکہ آج 1/3 دنیا میں 1/3 آبادی ہے وہ ٹیوبر، میرا وہ مریض جو ہیں وہ تقریباً ٹیوبر کے کورس کھا چکے ہیں۔ آپ کتنا بھی کوشش کریں جب تک اسے ٹیوبر نہیں دیں گے آپ پیشنٹ کو کیور نہیں کر پائیں گے۔ جیسے وہ پیشنٹ بچی آئی تو میں نے ایک بیس بنایا، نکس دی، توجہ دی، پلسٹیرا دی، کارسی اس وجہ سے رکھی کیونکہ اس کے خاندان میں یہ چیز موجود تھی، ٹائیفائڈ۔ پھر ٹیوبر رکھی کیونکہ ٹی بی بھی اس کے باپ کو رہ چکی تھی۔ اس طرح ایک بیس بنا کے اگر آپ بعد میں سے جو بھی دوا دیں گے انشاءاللہ اس پیشنٹ کے لیے وہ باعث رحمت بن جائے گی۔ ہومیوپیتھی کی پروڈکٹس کے بارے میں جو میں یہ کہوں گا کہ جو میں ذاتی طور پہ استعمال کرتا ہوں، ایش پیلوری میں بھی میں ایک بیس بناتا ہوں، نکس، کالسی اسٹومک، ایش پیلوری۔ بعد میں جو بی ایم کمپنی نے ہائیڈراپک سیرپ بنایا ہے، صرف 1 مہینہ کھلانا ہے، صرف 1 مہینہ، اور بی ایم 12 اگر ضرورت پڑے تو دے دیں اگر ایسیڈیٹی یا ہارٹ بن رہی ہے۔ کچھ بھی دوا نہ دیں، لاکھوں کا علاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اینٹی بایوٹکس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے اس اسٹیج پہ 15 یا 16 یا 20 دنوں میں انشاءاللہ ایش پیلوری نگیٹو آئے گی۔ اور مینسز کے بارے میں کہوں گا فیمیل میں مینسز کا جو پرابلم ہے، پہلے تو اس کا بیس ڈھونڈے کہ کیا وجہ ہے مینسز کیوں نہیں آتی، وہ بیس بنایا۔ ٹائم کی نزاکت اتنی کم ہے کہ اس وجہ سے تھوڑا سا شارٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ کارسی، بیسیلینم، اچھا کارس ٹیوبر اور بیسیلینم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، کبھی کبھار یہ ہیں تو دونوں ٹی بی کے بیکٹیریا سے بنائے گئے اینٹی بایوٹکس ہیں، ہومیوپیتھی ہمارے لیے۔ ٹیوبر ہمیشہ RTI میں کام کرتی ہے، RTI ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن۔ بیسیلینم ہمیشہ UTI میں کام کرتی ہے، ڈائریا ہو گیا، لوز موشنز ہو گئے، کسی کو ایش پیلوری ہے نا تو پھر بھی بیسیلینم آپ کو اینٹی بایوٹک میں ہومیوپیتھی دے رہا ہوں، ایلوپیتھی نہیں دے رہا۔ تو 1 ڈوز اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کیس جلدی کور ہو جائے گا۔
कोई भी ऐसी डिजीज, आप चाहे टाइफाइड ले लो, लोग परेशान हो जाते हैं कि टाइफाइड में क्या करें। बिल्कुल आसान सी चंद गोलियों में टाइफाइड खत्म हो सकती है। नट्स देंगे, इस तरह बेस बनाएंगे जैसे अगर वो होम्योपैथिक खा के डोज देंगे, कार्स देंगे, ट्यूबल मने के एक डोज, टाइफाइडिनम सीएम के एक डोज, पायरोजिनम सीएम के एक डोज, विक्टिशा सीएम के एक डोज। विक्टिशा सी सिरप दे दें आप उसे हर 2 घंटे में। अगर विक्टिशा सीएम का सिरप इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी में दे दें, हर 2 घंटे में दे दें। तजुर्बा करके देखिए, आपको हर पैरासिटामोल आइबुप्रोफेन से इंशाल्लाह जल्दी फायदा देगा। और BM42 किसी भी टाइफाइड वाले को दे दें, मलेरिया वाले को दे दें, तजुर्बा करके देखिए इंशाल्लाह आपको एलोपैथिक से होम्योपैथी जल्दी फायदा देगा। मेरा दावा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होम्योपैथी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल भी मेरी है और मेरे टीचर्स की जो मुझे रहनुमाई मिलती है, जो मुझे जानते हैं वो मैं हर तरह के पेशेंट्स ग्रुप में भी शेयर करता हूँ ताकि उसके मेरे भाइयों तक वो इल्म पहुँचे, मेरे भाई मेरी बहनें, ताकि होम्योपैथी का एक नाम बने। ज़्यादा इसमें शुगर के बारे में BM आप मेरे क्लिनिक पर अगर चल के देखें तो सर सही साहब के पास और मेरे पास सिर्फ BM नजर आएगी। तो सिंगल की ज़्यादातर हमें सैयद साहब मोहतरा में हमारे टीचर भी हैं, मोहतरम उस्ताद भी हैं, जो लारकाना के सीनियर कह सकते हैं, हम उनकी मातहती काम करते हैं। और BM की सिंगल आज भी भरोसे के साथ, एतमाद के साथ BM की सिंगल चला रहे हैं। और ग्रुप्स में मेरे लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा कि अगर किसी को जो भी देना हो कंपनी में, आप किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, मगर सिंगल में किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर सिंगल में कंप्रोमाइज़ करेंगे तो पेशेंट के लिए वो फायदेमंद साबित नहीं होगा। 1999 से मैं BM के साथ हूँ और अभी मौलाना साहब के यहाँ विजिट भी कर गए हैं, मेरी टीम भी यहाँ मौजूद है। तो माशाल्लाह जितने दिन गए हैं सर की इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत और इतनी शफकत हमें मिली, ये सारी मेरी टीम जो भी मेरे सिंगल के प्रैक्टिस से खुश हुए। तो BM की सिंगल मेरे हर स्टूडेंट, मेरे हर भाई के पास सिंगल की घड़ी है। ज़्यादातर मैं हाई पोटेंसी इस्तेमाल करता हूँ, सबको पता है। और एक गुजारिश करूँगा सलामान साहब से कि जदीद होम्योपैथी में कुछ नए नसूल आए, सलालेशन साहब शायद यही कहेंगे मेरे लिए, मेरे साथ ऐसे सही साहब मेरे साथ है कि हमें नसूल चाहिए जो जदीद अभी नई रिसर्च में आए हैं, हमें BM की तरफ से अगर मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, ये हमारे लिए बात फख्र की बात होगी। जो नसूल हम इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वैसे काफ़ी नसूल बढ़ा चुके हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ हमारे साथ बार बार फोन करूँ ताकि वो जो भी नसूल कुछ मिले भी हैं और इंशाअल्लाह मिल भी जाएंगे। और इस पर हमारा सब जरूर रोशनी डालेंगे। मेरी इस गुजारिश पर हमें ये कुछ नसूल दरकार हैं वो भी हम बना के दें ताकि हम इंशाअल्लाह अपनी पूरी टीम के साथ पूरी सिंगल जो हमारे मेंबर्स हैं वो सब ये